بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کی خدمت میں ایک اہم بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس پر غور سے سنیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ ناظرین کو یہ معلوم ہوگا کہ نام نہاد ربوہ، جو اب چناب نگر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہاں قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں۔ ان کا بہشتی مقبرہ ہے جو ان کی آمدن کا ذریعہ ہے۔ اصل مقبرہ تو قادیان میں ہے، یہ بہشتی مقبرہ یہ تو ذریعہ آمدن بنایا ہوا ہے، فرنچائز ہے۔ ان کا بہشتی مقبرہ ہے ربوہ میں۔ ایک قبرستان عام ہے، جو وصیت نہیں کرتا وہاں دفن ہوتے ہیں۔ ان کے مکانات ہیں، بنگلے ہیں، دکانیں، کارخانے، اسکول، ہسپتال، گویا دیگر تمام سہولیات وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں بھی ان کی عبادت گاہیں ہیں، دکانیں، کاروبار، کارخانے، مکانات وغیرہ ہیں۔ مختلف مقامات پر انہوں نے بڑی زمینیں خریدی ہوئی ہیں۔ اب ربوہ سمیت پورے پاکستان میں جہاں جہاں ان کے عبادت گاہیں، بہشتی مقبرہ، قبرستان عام، ان کے مکانات، دکانیں، کارخانے، کاروبار، ان کے اسکول، ہسپتال، گویا ہر چیز پر رات دن لعنت برستی ہے۔ شاید ناظرین کو میری بات پر یقین نہ آئے، واقعی ایسا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آن جہانی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی، اس کی بات کو میں نقل کر رہا ہوں۔ 1974 میں سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور حکومت میں جب پاکستان میں قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو آن جہانی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی، آن جہانی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی پاکستان سے احتجاجاً لندن آ گیا۔ اس دور میں پاکستان میں ایک بین الاقوامی سائنس کانفرنس ہونے جا رہی تھی۔ بھٹو مرحوم نے آن جہانی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو اس سائنس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی، تو آن جہانی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے جواب دیا کہ میں اس لعنتی ملک، یعنی پاکستان کو یہ لعنتی ملک کہہ رہا ہے، میں اس لعنتی ملک یعنی پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ ظاہر ہے کہ ان کا کوئی بڑا آدمی اور ذمہ دار آدمی کوئی بات کرتا ہے، وہ اپنے خلیفہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، تو لعنتی ملک خلیفہ کے اجازت کے بغیر اس نے نہیں کہا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں اور یہ قادیانی بھی جانتے ہیں، لعنتی ملک میں قدم نہیں رکھ سکتا، کہ جس ملک میں ہمیں کافر قرار دیا گیا ہے، یعنی پاکستان میں ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، اس لیے لعنتی ملک بن گیا۔ گویا قادیانیوں کے نزدیک پورا پاکستان
اور یہ سرزمین لعنتی بن گئی۔ میں ایک بات یہاں کر رہا ہوں، ربوہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور وہ سرزمین بھی پاکستان کی سرزمین ہے۔ جب اس نے کہہ دیا قادیانی ڈاکٹر عبدالسلام نے کہ یہ لعنتی ملک ہے، تو ربوہ کی سرزمین بھی لعنتی بن گئی۔ اسی میں ان کے بہشتی مقبرہ بھی ہے اور اس کے ذریعے سے ان کی آمدن ہے، اور یہ بہشتی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں گویا کہ اس میں جو دفن ہوگا سیدھا بہشت میں جائے گا۔ مرزا محمود بھی وہیں دفن ہے۔ مرزا قادیانیوں کی اماں جان گویا ان کی ام المومنین نام نہاد، وہ بھی اسی لعنتی بہشتی مقبرے میں دفن ہے۔ پھر تیسرا خلیفہ مرزا ناصر بھی وہیں دفن ہے، اور جتنے موسی ہیں وہ بھی وہیں دفن ہے۔ تو لعنتی سرزمین میں وہ سارے دفن ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام وہ بھی وہیں دفن ہے۔ اب جتنے بھی وہاں دفن ہے تو کیا وہ لعنتی نہیں بن گئے؟ رات دن لعنت نہیں برس رہی ہوگی؟ مرزا قادیانی نے 1000 لعنتیں اس کی کتاب میں لکھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ سال سے بہشتی مقبرے میں لعنت برس رہی ہے، بہشتی مقبرے میں لعنت برس رہی ہے۔ گویا قادیانیوں کے نزدیک پورا پاکستان اور یہ سرزمین لعنتی بن گئی۔ میں حیران ہوں، اس ملک میں جس کو وہ لعنتی کہہ رہے ہیں اس کے کلیدی عہدوں پر قادیانی براجمان ہیں بہت سارے۔ اقوام متحدہ جیسے اہم ادارہ اس میں نائب عہدہ لیے بیٹھے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قادیانی جو ان عہدوں پر براجمان ہیں، کیا ایک لعنتی ملک کی نمائندگی صحیح کر سکتے ہیں جس کو وہ لعنتی کہہ رہے ہیں؟ ذرا سوچیے، حکمران طبقہ بھی سوچے، مسلمان بھی سوچے، اینکرز بھی سوچیں جو ان کی تائید میں باتیں کر رہے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر قادیانیوں کی۔ ذرا سوچیے، غور کیجیے۔ میں قادیانیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، غور کریں۔ اگر آپ کے نزدیک، قادیانیوں سے کہتا ہوں، واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک لعنتی ملک بن گیا، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ سب اپنے اصلی مقدس شہر قادیان کو چلے جائیں؟ آپ بھی آرام سے رہیں، ہم بھی آرام سے رہیں۔ لیکن میں قادیانیوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ چندہ دے دے کر تھک گئے بہشتی مقبرے کے لیے، آپ ترک کر دیں قادیانیت کو اور اس جھوٹ پر لعنت بھیج کر کے اسلام کو قبول کر لیں۔ آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی آخرت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔